معتز ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا. ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی. اس کے بال بچوں نے بھی ایک ہی بیٹا تھا, بیوی تھی. انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے, اس کا کام دسنا ہے, تو خیال کر. کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے, کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے, پاویں سہ بنا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تھیندے, پاویں چولیاں دودھ پیائیے. اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. یہ ڈسے گی, بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, سونے کا انڈا دیتی ہے. رکھ لیا گھر میں. بکری رکھی ہوئی تھی, پالتو بکری. بکری کو ناگن نے ڈس لیا, بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر, بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو, انڈا تو مل رہا ہے نا, اگرچہ ناگن ہے, انڈا تو آ رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا, گھوڑے کو ڈس لیا, تڑپ کے مرا گھوڑا. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے, یہ ناگن ہے, یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا. تو چھوڑو, گھوڑا مرمے تو نیا لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو. اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی. اس نے ہاتھ پہ ڈسا, غریب نے چیخیں ماری, چیخیں, پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی. غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے. لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے. ناگن نے ڈسا, چیخنے لگا نہ کر, لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا. اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا. لیکن مالک کو ترس نہ آیا, کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا. اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے, اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال, کہ ناگن ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے. وقت گزرنے لگا, چند مہینے سکون کے گزرے, لوگ بات بھول گئے. ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی, اور جب اماں چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے چینڈے بچ گئے. اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے. وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا. ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے لگے تھے, وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے. اب جب واپس آیا, بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا, بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل. رونے لگا, چیخنے لگا. ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا. جنازہ اٹھا, لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا. ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں, اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی. یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا. میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے؟ اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ. میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی. تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی. کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا, نکال دوں گا. کب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات. دے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو. دنیا دار پجاری زر دے, کتے دے گل تلی ہو. اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا, ڈنڈا لیا, ناگن کو مارا. اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا. اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا, اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا. میرے پاس نہ بیوی بچی, نہ بچے بچے, نہ گھر بچا, نہ کوئی وفادار بچا. ہاں میرے پاس دولت بچ گئی. آج لوگوں نے دولت بچائی, دولت بچائی, دولت. سگا بھائی علیحدہ کر دیا, بہن سے ملاقات ترک کر دی, یہ پیسے مانگتی. لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا, دولت بچائی, دولت. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ایک فتنہ ملا, آزمائش آئی. میری امت کا فتنہ مال ہے, مال. اس سے بچنا, یہ فتنہ ہے, تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا.
लालच के पुजारी बनकर लोग जगह जगह गली गली घूमते, लालच के तिरंडे गलों में डाल के लोग फांसी के करीब चले गए, लालच का लिबाता ओढ़कर लोग बहरूपिये बन गए, लोग अकीदतों को, मोहब्बतों को, दीन को, मजहब को भी दौलत के नाम पर तोलने लगे हैं। खुदारा वापस लौटो। ये लालच ने ना हमारा को रिश्तेदार छोड़ा, ना ताल्लुक छोड़े। जिंदगी इकट्ठे रहे दो भाई, इकट्ठे रहे, एक दूसरे के बच्चों को कभी अलहदा नहीं समझा। लेकिन जैसे ही दौलत आई तबाही कर गई, तबाही। मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक था, जनाजे में, तो मैंने उसे कहा तेरे चचा के बेटे कहाँ हैं? तो कहा वो नहीं आए। मेरी कभी मुलाकात हुई तो मैंने कहा चचा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगे छोड़ दो, काबज था, गासिब था, सारी जायदाद पे कब्जा कर गए, इस काबल था जनाजा पढ़ा जाए। मैं देर तक सोचता रहा कि यार हद हो गई, लोग दौलत की खातिर इतने दूर हुए कि जनाजों से भी रह गए। कुरान बोल पड़ा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम्हें गाफिल कर दिया दुनिया जमा करने के लालच ने, यहां तक कि तुम कब्रों में चले। कनात इख्तियार को, ये नफ्स का दरवाजा खुद बंद करना है, खुद इसको बंद करोगे तो बचोगे, वरना ये परेशान करेगा, ये तकलीफ देगा, ये आजमाइश में रखे। फकत दौलत बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, कोई शय नहीं बचेगी, फकत दौलत। इसको बंद करो। एक हदीस पाक में मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने सारी बात को समेट दिया। हुजूर फरमाने लगे लालच करोगे तो जलील हो जाओगे, और अल्लाह के दिए पर कनात करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमा देगा। तो समझ लो जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ना, हाँ, उसे किसी न किसी कनात की बदौलत ही अल्लाह ने दी। कनात इख्तियार करे, कद ऊंचा हो जाए, सब्र करे, हौसला करे, अल्लाह की रजा पर राजी रहना सीखे। हमारे यहाँ जिन लोगों को अल्लाह ताला वुसअत अता करता है, गुंजाइश देता है, वो ख्याल ही नहीं करते, वो लिहाज ही नहीं करते। वो कहते हो जनाब मैंने बच्चों से कहा तुमने परवाह नहीं करनी, आपने गलत कहा है बच्चों से। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी, आपने गलत कहा है अपने बच्चों से। मैंने कह दिया है छोटे भाई से कि मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मियां आपने ज्यादती की छोटे भाई के साथ। मैंने कहा है आप बात करें, पैसों की फिक्र ना करें, गलत किया आपने। मैं आपको किस तरह बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी को शाम को तरसते हैं, उस मुल्क का ये मंजर भी आम है कि वहां नए मॉडल का मोबाइल आए तो खत्म हो जाता है। जिस मुल्क में लोग दवाइयों के लिए ज़कात के फॉर्म फिल करते फिरते हैं कि मुझे यूनियन काउंसिल वाले लिख दें कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं और मैं किसी हॉस्पिटल में जाके जमा करा के अपना इलाज करा लूं, उस मुल्क का ये मंजर भी है कि लोग जरा गाड़ी थोड़ी पहले लेने के लिए नए मॉडल की 4-4 लाख रुपया ज्यादा भी दे देते कि मुझे जरा जल्दी गाड़ी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, इब्न माजा में मौजूद है। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ था, करीम ने उठाया और हुजूर फरमाने लगे आयशा इसकी कदर करो, रिस्क जिस घर से नाराज हो जाता है दोबारा पलट के नहीं आता, इसकी कदर करो, इसका ख्याल करो। कूड़ेदानों के अंदर भर दिए रोटियां और कूड़ेदानों के अंदर भर दिया तुमने सालन और कूड़ेदानों के अंदर भर दिए तुमने फल और मिठाइयां। बेकदरा ने कदर न कीती खूब तसल्ली हूं। और मेरे अजीज अपनी जिंदगी में चीजों की कदर करना सीखे, इंसानों की कदर करना सीखे, अपनों की कदर करना सीखे। फरमाया ये जो नाशुक्री करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। कितना जोर लगाते हैं लोग आज हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, 10,000 कमाता हूं तो 15 हो जाए, 15,000 कमाता हूं तो उसका 20 हो जाए और 20 वाला कहता है 50 हो जाए। सारा जोर लोग आमदन पे, आमदन बढ़ाने के जराए पे, नए से नए बिजनेस पे। मैं छोटा आदमी हूं लेकिन ये किताब व सुन्नत के बहुत सारे इरशादात पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि असल फन माल कमाना नहीं, असल फन तो उसको लगाना है। असल फन तो उस बंदे का है जो अपने वसाइल के अंदर रहकर अपना बचन मुतय्यन करता। ये असल फन है कि आप उस महदूद दायरा कार के अंदर। मैंने अपने अब्बा जी से एक बात सुनी तो मुझे बड़ी याद रह गई। मेरे वालिद साहब कहा करते थे पुत्र दौलतमंद होने की तेरी जरूरत ही नहीं,
بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر اے دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینے والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ، وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں. اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ، تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا. تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے، وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں. ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کی اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کی. ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ. یہ ہماری خواہش ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے اس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں. یہ ہماری ضرورت. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش. اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے. ایک ہے ہماری ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہو، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو. بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہو نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی. یہ خواہشات ہیں. یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو. خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے. یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک. میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے. ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں. اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے. ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں. کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے. وہ خدا کے بندے، قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی. باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے. چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ. لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی. پیچھے خواہشات وسیع تھی. ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے
लोगों ने देश छोड़ा और परदेश चले गए, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करें और अपनी ज़रूरियात को समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने की इजाज़त दी, लेकिन खाने में गैर मोहतात होने से मना फरमाया। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं खाना इतना खाओ बस जितना तुम्हारी कमर सीधी करने के लिए काफ़ी है, चंद लुकमे काफ़ी। और फरमाया बड़ा दिल करे ना पेट भर के खाने को तो फिर भी खाने के 3 हिस्से करो, एक में हवा हो, एक में पानी हो और सिर्फ तीसरे में खाना हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ जनाब खाने का मामला बेहतर से बेहतर होटल और बेहतर से बेहतर ग़िज़ा और जनाब लज़्ज़ात की दुनिया, और जनाब आज ये पक रहा है और रेसिपी नहीं आ गई और मसाला जात बन गए और किताबें छप गई और सुबह से शाम तक सिवाय खाने पीने के, आने जाने के, किस शहर में कौन सा होटल कहाँ है और वहाँ कौन सी चीज़ अच्छी पकती है। यानी 70-70 किलोमीटर का सफ़र तय हो रहा है होटल तलाश करने के लिए। ओ खुदा के बंदे, तू खाने पीने आया दुनिया में? ये खाने पीने वाला मामला तो क़यामत में होगा। वउतू बिही मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाते हैं मिलते जुलते फल दूंगा लेकिन जायके निराले ही होंगे उनके। को जन्नत में मिलेंगे वो खाना और जी भर के खाना और मर्जी करना, यहाँ फकत खाने पीने आए। और बाज लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े पुराने नहीं होते, उनका डिज़ाइन बदल जाता है। मुझे बताइए शादियों पे जो लिबास बनते, लाखों की जो खरीदारी होती है, वो कपड़े मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा डाले जाते हैं, उसके बाद को बंदा ढूंढा जाता है जो हमसे वसूल कर लेना। कभी 60,000 का जोड़ा, 90,000 का जोड़ा। नाराज ना होना, अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी कर दी टोटल।